دوستوں، میں سنا رہا ہوں ذرنین آرزو کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری کہانی۔ اس کہانی میں آپ لوگوں نے اب تک سنا کہ ہانیہ کی شادی ہو چکی تھی۔ جب وہ اپنے سسرال پہنچتی ہے تو سسرال میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو کہ شادی کی تیاری پہلے سے چل رہی ہوگی۔ تو چلو دوستو، آگے کی کہانی سنتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے۔ شفو نے کمرے کے کونے میں لگے بٹن سے بلب جلایا اور بلب جلتے ہی وہ شرمسار ہو گئی۔ میرے خیال میں دلہن کے استقبال کا اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا کہ کمرے کے کاٹ کباڑ کو سمیٹا تک نہ جاتا۔ ہانیہ نے اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اصل میں آپ کے آنے کی خوشی میں اور کچھ اہتمام کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہو گئی کہ اس کمرے کا دھیان ہی نہیں آیا۔ شفو گندگی کی معذرت بہت واضح الفاظ میں کر رہی تھی۔ ہاں، جس قسم کا اہتمام ہے اور جتنی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ ہانیہ نے بظاہر لاپرواہی سے کہا تھا، پھر کریدنے والے انداز میں پوچھنے لگی، ویسے دلہا میاں تمہارے سگے بھائی ہی ہیں نا؟ جی، کیا مطلب؟ مطلب کہ بھائی کی بارات لے جانے کا شوق تو بہنوں کو بچپن سے ہی ہوتا ہے، پھر تم کیسی بہن ہو کے گھر میں بیٹھی رہی اور بھائی تنہا دلہن لے آیا؟ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ اسے اس گھر کے لوگوں سے نہ مروت دکھانے کی ضرورت تھی اور نہ کسی قسم کی خوش اخلاقی۔ اسے کون سا اس گھر میں زندگی گزارنی ہے؟ یہاں کے لوگوں سے بدتمیزی اور بدسلوکی کرے گی تو فوری نجات مل جائے گی اور تب اسے اور طاہا کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کی کسی بات کا جواب شفو کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ موضوع بدلنے کی خاطر بولی، آپ کچھ لیں گی، کافی یا چائے؟ بھلا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹی بھابھی نے کہا، یہ کوئی مہمان تھوڑی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، چائے چاہیے یا کافی یہ خود جا کر باورچی خانے میں بنا سکتی ہیں، کیوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ چھوٹی بھابھی کا انداز تیکھا تھا۔ تبھی شفو بولتی ہے، جی، مگر آج یہ ان کا اس گھر میں پہلا دن ہے۔ تم اس کے چوچلے اٹھانا چاہتی ہو تو شوق سے اٹھاؤ، میں تو چلی۔ چھوٹی بھابھی باہر چلتی بنے۔ شفو شرمندگی مٹانے کو بولی، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، ہماری چھوٹی بھابھی ذرا مزاج کی تیز ہیں مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔ وہ اگر مزاج کی تیز ہیں تو میں بھی کون سا دبنے والی ہوں؟ ہانیہ نے بڑے آرام سے جملہ ادا کر دیا۔ شفو حیرت سے اس نئی دلہن کو دیکھنے لگی جو صورت سے بہت معصوم اور بھولی بھالی نظر آتی تھی، مگر اس کے لبوں سے ادا ہونے والے جملے اس کے بالکل برعکس نظر آ رہے تھے۔ شفو تیزی سے باہر چلی جاتی ہے۔ کھڑکی کے اس پار صحن میں اترنے والی 2 سیڑھیوں کی طرف سے اکلی کی ٹھک ٹھک آواز آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ کمرے میں بہت گرمی تھی، چھت پر کسی پنکھے کا وجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اسٹینڈ فین تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دھندلے شیشے کی اس پار اسے اپنا چہرہ دھندلا دھندلا سا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ سے شیشہ صاف کیا۔ اس کے ہونٹوں، گالوں اور پلکوں پر شوق رنگوں کی ساری بہاریں تھیں، لیکن آنکھوں سے ویرانی آیا تھی۔ آنکھوں میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ طاہا سے جدا ہوئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب تک چل رہی تھی، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ طاہا سے جدا ہوتے ہی اس کی سانسیں بند ہو جائے گی۔ رفتاً اس کے پرس میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ وہ موبائل طاہا نے اسے دیا تھا یہ کہہ کر کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے غافل رہوں گا۔ موبائل کے ذریعے ہم دونوں ایک دوسرے کے ٹچ میں رہیں گے۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ طاہا؟ وہ بہت بددل ہو رہی تھی۔ تم مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ تم دیکھ لینا، ہم دونوں کا ملاپ ضرور ہوگا۔ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا، بس تم اپنے دل پر اس شخص کی پرچھائیاں مت پڑنے دینا۔ وہ بہت باعزم تھا۔ اس نے پرس کھول کر موبائل پر ایک نگاہ ڈالی۔ طاہا کے 2 SMS اس کی آنکھوں کے سامنے روشن تھے، تمہارے بغیر ایک ایک پل ایک ایک صدی بن کر گزر رہا ہے، خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمیں جلد ملا دے۔
दूसरे SMS में दर्ज था, तुम अपने नामो नेहाद शौहर से अजनबियत कायम रखना। ये बात ज़हन नशी कर लो कि तुम मेरी अमानत हो और इस अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। वो अगर ये SMS ना भी भेजता तो वो उस शख्स से अजनबियत बरकरार रखने का तहैया की हुई थी। उसके दिल पर जिस शख्स की छाप है वही इसकी ज़िंदगी और इसकी सांसों का भी मालिक होगा। वो अब्बा की इज़्ज़त की खातिर, उनके बंधे हाथों की खातिर इस शख्स के हमरा रुखसत होकर आ गई थी। इसी दम दरवाजे पर खटका हुआ। वो दरवाजे की चौखट में जमा खड़ा था, जैसे लकड़ी के फ्रेम में तस्वीर, एक हाथ से चौखट पकड़े और दूसरा कमर पर रखे। लम्हा भर को गड़बड़ा सी गई, पता नहीं वो कब से खड़ा था। वो मुझे मुँह हाथ धोना है। वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने को जल्दी से बोली थी। मुझे इन कपड़ों और मेकअप में वहशत हो रही है। अगर मुंह धोने को पानी मिल जाए तो बेहतर होगा। आप सेहन में लगे नलके की तरफ चली जाएं, वो मध्यम लहजे में बोला। वो इसकी तरफ से होकर सेहन में चली आई और कोने में लगे नलके से बरामद होती पानी की मोटी सी धार से चेहरे पर पानी की झपके मारती रही। उसने हथेलियों और उंगलियों से खूब रगड़ रगड़ कर होंठों, पलकों और रुखसारों से सारे शौक रंग धो दिए। इसके कपड़े भी गीले हो गए थे। वो खूंटी पर लटके तौलिए से मुंह करती अंदर कमरे में आई तो वो सामने पलंग पर टांगे लटकाए बैठा था। आपको भूख तो नहीं लगी? वो उसके गीले दामन पे नजरें जमाए पूछने लगा। ये भी बताने की ज़रूरत है, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। वो बिना शर्माए लजाए साफ मगर खुरदरे लहजे में बोली थी। ठीक है, मैं शफू से कहकर खाने को कुछ मंगवा लेता हूँ। इसी दम शफू ने अंदर झांका। वो खाने की ट्रे लाई थी। बड़े भैया तो खाना खा चुके हैं, मगर मुझे अंदाज़ा था कि आप भूखी होंगी, इसलिए खाना हाजिर है। शफू ने ट्रे सामने की मेज़ पर रख दी। इस तपते कमरे में थोड़ी देर गुजार लेने पर ही इसका जिस्म जलने लगा था। किसी ताज़ा हवा का गुजर भी नहीं था। आनिया ने आगे बढ़कर खुद ही खिड़की के दोनों पट खोल दिए। इसने पलट कर देखा, वो अजनबी आंखें सूंद कर लेट चुका था। इसकी ये लापरवाही इसके लिए मुफीद थी। अच्छा है अजनबियत बरकरार रहे। वो खुद भी इसी बात की शिद्दत से ख्वाह थी, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ ताहा की यादें बहुत काफ़ी थी। वो खूबसूरत लम्हात उसकी ज़िंदगी में कब आएगी जब वो हमेशा हमेशा के लिए ताहा की हो जाएगी। कितना खुशकुन ख्याल है। दोस्तों, आगे की कहानी अगले एपिसोड में। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द पहुंच सके।